اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان گرامی، یہ امت پیغمبر کی بہترین امت ہے۔ اس کی تعریف قرآن میں بھی آئی ہے اور حدیث میں بھی، اور دنیا میں اس کو بہت بڑا کام کرنا تھا اور کرنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم خیر امت ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اس کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس طرح سے قرآن مجید میں اس امت کی تعریف ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا تاکہ کوئی بے ہدایت نہ رہ جائے اور شکوہ نہ کرے کہ ہم تو آ گئے اور یہاں تو دنیا میں راستے بہت پرپیچ ہیں، چلنا آسان نہیں ہے، تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لہذا اس نے انتظام پہلے سے رہنما کا کیا، راہبر کا کیا، گائیڈ کا کیا۔ یہ ہماری لفظیں ہیں، مگر اس کے ہاں یہ لفظیں تقریباً نہیں ہیں۔ ہادی تو لفظ ہادی تو ہے، مگر نبی ہے، رسول ہے، امام ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے، یا ہر قوم میں اس نے نبی بھیجا ہے تاکہ وہ راستہ بتاتا رہے، اور اس کو بے داغ بنا کے بھیجا۔ اس آنے والے میں کوئی داغ نہیں تھا، کوئی کھوٹ، کوئی خرابی، کوئی داغ اس کے کردار میں یا اس کی باتوں میں یا اس کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کمی اگر ہوگی تو پتہ نہیں کس وقت کہہ دے کہ میں نے یہ کمی رکھ دی، چھوڑ دی تھی اور اب ٹھیک کر لو۔ تو چلا 10 برس بعد اس کو یاد آیا، 20 برس بعد اس کو یاد آیا، تو 20 برس تک یا 10 برس تک یا 5 برس تک امت اسی غلط کام پر چلتی رہی۔ لہذا اس نمونے کو اللہ نے بے داغ بنا کے بھیجا۔ جب آپ کسی کو کوئی نمونہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا بنانا ہے، کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی کام میں چلے جائیے، تو آپ سے پوچھے گا کہ کیسا بنانا ہے۔ مشین ہو، کوئی پرزہ ہو، کوئی کام ہو، تو پہلے بتانا پڑے گا آپ کو کہ ایسے ایسے بنانا ہے۔ تاج محل بھی جس نے بنایا تھا تو اس نے بتایا کہ مجھے ایسا چاہیے۔ یا آج ابھی گھر بناتے ہیں تو نقشہ نویس جو نقشہ بناتا ہے، آرکیٹیکٹ، اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے، تو اپنے کیلکولیشن سے وہ اتنے اسپیس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ بناتا ہے۔ لیکن ایک آئیڈیا آپ کو دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ نمونہ لا کے دے گا، تو اب تو نقشہ بن جاتا ہے، ماڈل بنا لیتے ہیں، اور وہ 3D چل گئی ہے، اس پہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ پہلے ہاتھ سے بناتے تھے، چاک سے بناتے تھے اور دوسری چیزوں سے بناتے تھے، اب تو سب کمپیوٹر سے بنا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہے، بتائیے اس میں سے کون سا چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، حتیٰ کہ کلر تک چوز کر لیتے ہیں وہ۔ دیکھیے اس کلر میں بنائیں گے تو ایسا لگے گا یہ پورا مکان آپ کا، اور اس کلر میں بنائیں گے تو ایسا لگے گا، اس کلر میں بنائیں گے تو ایسا لگے گا، ادھر دروازہ ہوگا تو ایسا ہوگا اور ادھر کھڑکی ہوگی تو ایسی ہوگی۔ وہ 10 طریقے کی چیزیں آپ کو بنا کے دے دے گا۔ آپ کو کیا چاہیے یہ بتائیے، آپ بتا دیتے کہ نہیں ایسا چاہیے ہم کو،
یا کسی فیکٹری میں چلے گئے آپ کہ ہم کو یہ مال اتنا چاہیے، تو کہے گا بھائی اس کا نمونہ تو لائیے آپ، تو کوئی ایک سیمپل ہے، کوئی نمونہ لے کے آپ دے دیں گے اس کو، اور کہے گا ٹھیک ہے اسی کے مطابق میں بنا دوں گا۔ تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ اس کو نمونہ تو دینا پڑے گا نا۔ اگر نماز چاہتا ہے تو کیسی نماز چاہتا ہے؟ روزہ چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے وہ؟ حج چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے وہ؟ خالی ہم کو بتا دیتا کہ نماز پڑھو، صلاۃ اقیموا الصلاۃ، تو ہم ڈکشنری میں سے دیکھ کے یہ طے کر لیتے کہ نماز پڑھو یعنی نماز صلاۃ کے معنی دعا کرو۔ روزہ رکھو کہہ دیتا وہ، تو صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، صوم کے معنی عربی زبان میں رک جانے کے ہیں، تو ہم رک جاتے، بالکل رک جاتے۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے قصد کرنا، حج کا مطلب قصد، ارادہ، تو اب یہ تو ڈکشنری کے حساب سے یہ ہے، لیکن خدا ڈکشنری والا چاہتا ہے ہم سے عمل کہ ڈکشنری سے الگ ہٹ کے بھی کچھ چاہتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ ڈکشنری میں خالی دیکھ کے تو یہی ہوگا کہ اقیموا الصلاۃ یعنی دعا کرو، قائم کرو صلاۃ کو، صلاۃ کے معنی ہم نے دعا کے دیکھ لی ہے، دعا پڑھنے لگے، سب مل کے پڑھنے لگے۔ رکنا ہے تو پتہ چلا ماہ مبارک رمضان میں ہم بالکل رک گئے، ایک دم جام ہو گئے، جیسے مشین، جیسے گاڑی رک جاتی ہے، چل ہی نہیں رہی ہے، تو رک جاتے، بالکل رک جاتے، دن بھر رکے رہتے، گھر میں چپ چاپ بیٹھے رہتے، ہر چیز سے رک جاتے۔ مگر اس نے جب چاہا کہ ہم کیا دعا کریں اور دعا کا مطلب کیا ہے اور صلاۃ کا مطلب کیا ہے، تو اس کو بتانا پڑے گا کہ صلاۃ یعنی کیا ہے، زکوٰۃ یعنی کیا ہے، حج یعنی کیا ہے، روزہ یعنی کیا ہے۔ تو کون بتائے گا؟ یہ تو پریکٹیکل چیزوں کا نام ہے، تھیوری تو خالی ہے نہیں۔ تھیوری ہوتی تو لکھا ہوتا اس میں، یہ ہو جائے گا، بس پڑھ لیتے، پڑھ کے کافی تھا۔ اگر وہ خالی تھیوری ہمارے حوالے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تھیوری پڑھ کے رکھ دیں گے ہم، نماز قائم کرو رکھ دیا، روزہ رکھو رکھ دیا، حج کرو رکھ دیا۔ تھیوری نہیں چاہ رہا، پریکٹیکل چاہ رہا ہے۔ وہ پریکٹیکل چاہ رہا ہے تو پریکٹیکل کسی کو بھیجے وہ جو کر کے دکھائے کہ دیکھیے ایسے روزہ رکھنا ہے آپ کو۔ روزے کے معنی خالی رکنا نہیں ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے، یہ بتائے گا وہ، اور اتنی دیر تک رکنا ہے اور ایسے رکنا ہے، یعنی یوں رکنا ہے کہ اگر کلی کر بھی لیں آپ تو کلی کریں، ایک قطرہ اندر نہ جانے پائے، ہے نا۔ کھانا پکا ہو، بہترین خوشبو آ رہی ہو، دل جل رہا ہو پانی دیکھ کے اور کھانا دیکھ کے اور بھوک لگی ہوئی ہو، مگر اس سے رکنا ہے، اور دنیا کے ہر کام سے نہیں رک جانا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے جو آپ روزے میں آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو یاد اور رکھتے ہیں آپ روزہ۔ تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ جو روزہ لے کے آیا تھا اس نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ ہے روزہ، یہ ہے صوم۔ اس کے بعد رک جانے کا مطلب زندگی کی گاڑی رک نہیں جائے گی۔ اگر سب کے سب صاحب ایمان و صاحب اسلام ہو تو اس کا مطلب پورا شہر رک جائے گا، تمام فیکٹریاں بند ہو جائیں گی ایک مہینے کے لیے، تمام دکانیں بند ہو جائیں گی ایک مہینے کے لیے، تمام کام بند ہو جائیں گے ایک مہینے کے لیے۔ رکنا اگر مان لیا جائے، جیسے ان جگہوں پر جہاں عام طور پر مسلمان بہت زیادہ ہیں یا سبھی ہیں، تو ہوٹل تو بالکل رک جاتے ہیں وہاں، ہندوستان کے برخلاف یہاں تو ہوٹل خوب چلتے ہیں، اور دن میں بھی چلتے ہیں، رات میں چلتے ہی ہیں۔ وہاں ان جگہوں میں پردہ لگا رہتا ہے، ہوٹل کھلے گا نہیں۔ ہم لوگ کبھی قم میں پڑھتے تھے، تہران جاتے تھے، سفر کر کے جاتے تھے، تو کسی ہوٹل میں کھانا لینے جائیں، کھانا کھانے کے لیے جائیں، اس کو روزہ نہیں ہوگا فقہ شیعہ کے اعتبار سے مسافر کا، تو وہ کہتا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ، مسافر ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی ہم مسافر ہیں، ہم قم میں رہتے ہیں، یہاں آئے ہیں کام سے۔ 150 کلومیٹر چل کے تو اس کو دکھانا پڑتا تھا قم کا اقامہ، تب وہ کھانا دیتا تھا، ورنہ اس کو بھی وہاں پرمیشن نہیں تھی، بند رکھتا تھا۔ احترام ماہ رمضان میں بند رکھتے ہیں کھانے کی دکان کو، شام کو کھل جاتا ہے۔ یہاں کچھ الگ ہے سسٹم، رات بھر کھلا رہتا ہے، پھر دن میں بھی کھلا رہتا ہے، یہاں سسٹم الگ ہے۔ تو خالی رک جانا مسئلہ ہوتا تو رک جانے کا مطلب سب رک جاتے، ساری فیکٹری بند ہو جاتی، ساری سڑکیں بند ہو جاتی، سارے لوگ بند ہو جاتے، سارے اسکول کالج بند ہو جاتے۔ رک جاؤ، 1 مہینے تک رکے رہو۔ پیغمبر نے بتایا کہ نہیں،
سب کچھ نہیں روکنا ہے، کچھ باتوں سے رک جانا ہے آپ کو۔ وہ باتیں ڈیٹیل سے بتائی پیغمبر نے اور کر کے دکھایا کہ اس سے رکنا ہے آپ کو۔ تو اب یہ نمونہ عملی پریکٹیکل نمونہ اللہ نے بھیجا، ایسے نہیں بھیج دیا تھیوریکل لکھ کے بس ایسا کرتے رہو۔ جب نمونہ بھیجا تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کب کھاتے ہیں۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے پیتے رہو تم، رات میں کھاؤ رمضان کے زمانے میں۔ مگر جب وہ خط ابیض نکل آئے، سفید دھاری، تو اب کھانا پینا تم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ تو کوئی کر کے دکھائے نا، ورنہ چاند والا مسئلہ ہو جائے، کوئی کہے گا نظر آ رہا ہے، کوئی کہے گا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا، وہ دیکھو دیکھو نظر آ رہا ہے، کہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ تو وہ کر کے دکھائے جو جس کی نگاہوں میں دھوکہ نہ ہو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایسے شام کو افطار کرنے کا مسئلہ ہے کہ کب کھائیں تو بتا دے گا، وہ کر کے دکھائے گا۔ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا کہ ہم کو دیکھو۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہم کو دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم کو دیکھو ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ہی تم پڑھتے چلے جاؤ۔ تو دیکھنے کا مطلب یہ کہ ہم کیا دیکھیں گے؟ قلب پیغمبر نہیں دیکھ پائیں گے، اندر کس خلوص سے پڑھ رہے ہیں وہ، کس لگن سے پڑھ رہے ہیں وہ، کس جذبے سے پڑھ رہے ہیں وہ، کتنا اللہ سے قریب ہو کے پڑھ رہے ہیں وہ، یہ ہمارے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے، ہمارے پاس وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ وہ کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، ہاتھ اگر باندھ رہے ہیں تو کیسے باندھ رہے ہیں، نہیں باندھ رہے تو کیوں نہیں باندھ رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دیکھنے کی چیز ہے، اندر والا قلب دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ نہ ہم کو نظر آئے گی، نہ ہمارے پاس ایسی آنکھیں ہیں۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جیسی میری نماز ہے ویسے ہی تمہاری نماز ہو، کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھ لیں جیسے پیغمبر اور ائمہ ہمارے پڑھتے تھے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک بہادر و جیالہ ایسا ہے کہ جس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے اور نماز ہوتی رہے؟ ممکن ہے، ہوں، میں انکار نہیں کر سکتا، صاحبان فضیلت ہوں گے، اللہ کے راستے میں کھو جانے والے ہوں گے، لیکن ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آئے۔ ممکن ہے آپ کو نظر آ گئے ہوں، ممکن ہے کبھی زندگی میں نظر آئیں، تو ایسے تو ہوں گے خلوص والے لوگ، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ لیکن وہ کتنا خلوص ہم میں، آپ میں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا خلوص ہمارے دل میں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ مولوی صاحب جو پڑھا رہے انہیں کیا نہیں ہے، تو سارا مجمع ادھر بدھر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے دیکھو میں کیسے پڑھ رہا ہوں، بس ویسے پڑھتے چلے جانا۔ تو ہمارا کام کیا ہوا کہ ہم دیکھیں اور اسی طرح سے عمل کرتے چلے جائیں۔ ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو نہیں پائیں گے۔ ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ نیت میں قربت اللہ ہونا چاہیے، اللہ سے قربت کے لیے۔ تو قربت کا مطلب یہ ایسے قریبی نزدیکی تو ہے نہیں کہ یہ 2 فٹ دور بیٹھے ہوئے اور 4 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کے بالکل قریب ہو جائے گا، چپک جائے گا اللہ سے، اس لیے کہ اس کے یہاں مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ قریب ہونا، یہ نزدیک ہو جانا اور نیئرسٹ اور فاصلہ ختم ہو جانا اور اس طرح سے اس سے مل جانا یا چپک جانا، ایسا نہیں ہے۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنی روحانیت تمہارے بڑھتی چلی جائے گی، جتنا تمہارے عمل میں خلوص ہوتا چلا جائے گا، اتنا عمل تمہارا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قربت، ورنہ فاصلے کی قربت مقصود نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ تو بتایا دیکھو دل میں خلوص پیدا کرو اور عمل جو کر رہے ہو مجھے دیکھتے جاؤ کہ میں کیسے اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، ویسے تم بھی پڑھتے چلے جانا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں فقہاء نے پوری نماز جو آپ پڑھتے ہیں اور پورا روزہ جو رکھتے ہیں اور جتنے اعمال کرتے ہیں، سب کو انہوں نے فقہ محمد و آل محمد سے، ان کی حدیثوں سے نکال کے کتابوں میں ثابت کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کو پڑھنا اور عمل کرنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس نے بے داغ نمونہ ہم کو دیا، اس میں کہیں داغ نہیں ہے، اس میں کہیں دھبا نہیں ہے، اس میں کہیں کمی نہیں ہے، کہیں کریکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ ایسا کر دیا نبی نے، لو ہم کریکشن کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ہم کریکشن نہیں کریں گے، اس لیے کہ کریکٹ کر کے اس نے بھیجا ہے۔
ہم کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کا فلاں عمل ہے، ارے غلطی ہوگا چل کے سمجھا دیتے ہیں پیغمبر کو، جسے مولوی صاحب کو لوگ سمجھا لیتے ہیں۔ تو یہاں تو امکان ہے خطا کا، یہاں تو غلطی کا امکان ہے کہ کوئی کہا ہم نے کیا اور صحیح نہیں کیا تو آپ نے کہا ان سے ایسے نہیں ایسے۔ مثال کے طور پر آدمی پڑھتا ہے سورہ جمعہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ پڑھتا ہے، بھول گیا، پیچھے سے آپ نے ایک لقمہ دے دیا تو اس کو یاد آ گیا۔ کبھی کبھی یاد نہیں آتا ہے، بہت دیر تک لوگ لقمہ دیتے رہتے ہیں، کئی لقمے کھلا دیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ ایسا پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر لوگ اس کو لقمہ دینے لگیں گے، لقمہ دینا کہتے ہیں اردو میں اس کو، پیچھے سے جو پڑھ دیتے ہیں لوگ، جس کو سورہ جمعہ یاد ہے یا کوئی سورہ یاد ہے، اگر اس نے پڑھ دیا اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں اردو میں۔ تو اب اگر اس کے صحیح میں کریں گے تو پتہ چلا کہ یہ نبی کیا ہے، پھر وہی نبی ہو جائے۔ انہیں کو ہونا چاہیے اس لیے کہ پورا دین ان کو پہنچانا ہے۔ ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ کامل نمونے کا مطلب یہ کہ ہم کو اسی پر کرنا ہے کام، ویسا ہی کرنا ہے، کم سے کم عملی طور پر تو ویسا کرنا ہی ہے۔ دلوں کا راز خدا جانتا ہے، دلوں کا بھید خدا جانتا ہے کہ ہمارے عمل میں وہ خلوص پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ نہیں پتہ ہم کو۔ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ خلوص پیدا ہوا، آپ کا ہم کو پتہ نہیں، ہمارا آپ کا کو پتہ نہیں ہے کہ خلوص پیدا ہوا بھی کہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، اور خلوص کے خلاف جتنے کام ہیں اس سے رکنا چاہیے۔ خلوص کے خلاف کیا ہے؟ دکھاوا۔ یہ آدمی میں جذبہ ہوتا ہے کوئی دیکھے ہم کو، اس کو پامال کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے تو خلوص پیدا ہوگا۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ لوگ دیکھیں، لوگ ہماری تعریف کریں تو خلوص غلط، ختم۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کائے کے لیے لگا ہوا ہے؟ ایک کیمرہ، دو کیمرہ، کبھی کبھی اور زیادہ کیمرہ، کبھی کبھی لڑکے، یہ کائے کے لیے؟ کہاں گیا خلوص؟ یہ تو دکھانے کے لیے ہے، یہ کائے کے لیے بھائی؟ لوگ دیکھیں کہ امامی حال میں نماز جمعہ شروع ہے، ہو رہی ہے، اور مولوی صاحب جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں، اور مولوی صاحب بھی خوش، اس میں نیچے لکھ کے آتا ہے اتنے ویورز، اتنے دیکھنے والے، اتنے یہ، اتنے تنقید کرنے والے، اتنے لائک کرنے والے، اور بعد میں لوگ لکھتے ہوئے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اگر لائک کیجیے اور شیئر کیجیے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو 100% صحیح ہے، اور لائک کریے اور شیئر کرنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں تو پھر اس میں پریشانی ہو جائے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہیں سے خلوص میں رکھنا پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نہ دیکھیں، لائک کریں نہ کریں، شیئر کریں نہ کریں، اگر وہ اچھی چیز ہے تو شیئر کرنا لو، اچھی چیز ہے تو ہر شریف آدمی کو شرافت پسند آئے گی، ہر اچھے آدمی کو اچھائی پسند آئے گی، تو لائک کر ہی لیں گے وہ، بھیجیں نہ بھیجیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے، ورنہ یہ سب لگانا ہوگا نا بھی شاید خراب ہو، غلط ہو جاتا بالکل، اس کو بھیجنا بھی غلط ہو جاتا، یوٹیوب پر ڈالنا بھی غلط ہو جاتا۔ لیکن اس کا مقصد جو بھی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، کم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہاں میرا نام زیادہ ہو، مجھے پیسہ زیادہ ملے، میری شہرت زیادہ ہو، یہاں سے خراب ہو گیا معاملہ، یہاں سے غلط ہو جائے گا معاملہ۔ اب اس میں وہ خلوص وہ بات نہیں رہ جائے گی۔ اگر میں اس میں آ گیا، سب آ گیا تو ہے نا۔ اور جہاں تک عزت آبرو کا مسئلہ ہے وہ خدا دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، عزت آبرو کا مسئلہ ہے وہ خدا دیتا ہے۔ ہاں عزت کے کام کرتا رہے آدمی، وہ کام نہ کرے جو بے عزتی والا ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ان کے عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ کام عزت کا کام ہے اور یہ کام بے عزتی کا کام ہے۔ دنیا والے کچھ معیار بنا لیتے ہیں اور اس کو عزت اور بے عزتی کا معیار کہنے لگتے ہیں، وہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار ہوتے ہیں، شریعت کے بنائے ہوئے معیار الگ ہیں۔ اس کو تلاش کرنا پڑے گا اقوال پیغمبر میں، اقوال آل پیغمبر میں، سیرت پیغمبر میں، سیرت آل پیغمبر میں۔
ہے نا؟ ہمارے یہاں دیکھیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچی کی شادی کر دیتے ہیں لوگ، تو بچے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ نے بڑا پیسہ خرچ کر دیا، اب میں بھائیوں سے کیا حصہ لوں، میرے اوپر تو بڑا خرچہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں۔ تو ٹھیک ہے بھائی لوگوں کے پاس رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کے اپنے دل بہلا لیتی ہیں وہ۔ اگر معاف کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چاہیے مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنا حصہ دیا، ہبہ کر دیا، لیکن اگر معاف نہیں کیا انہوں نے اور یہ کہہ کے صرف دل بہلایا، تو باپ کے مرنے کے بعد باپ کے حصے میں بیٹے کا بھی حصہ اور بیٹی کا بھی حصہ ہے، جو قرآن مجید نے معین کیا ہے۔ کبھی کسی خاتون سے بات کر کے دیکھیے، کبھی کسی عورتیں مل جاتی ہیں کہ ارے وہ صاحب ٹھیک ہے وہ تو، مگر میرے ابا نے میری شادی میں کتنا خرچہ کیا تھا۔ اگر جائزہ لیں گے تو یہ بھی تو جائزہ لیجئے کہ کتنا حلال خرچہ کیا تھا، ڈھونڈیے اس کو، اور کتنا حرام خرچہ کیا تھا، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ہم کر رہے ہیں کتنا حلال کر رہے ہیں، کتنا حرام کر رہے ہیں۔ اس کو نہ دیکھنے کی بنا پر بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس کا اگر جائزہ لیا جائے، سوچا جائے اور دیکھا جائے اور پرکھا جائے اور سمجھا جائے تو اس میں بہت سارے خرچے آپ کو ایسے نکل آئیں گے جو قطعاً جائز ہی نہیں۔ تو تمہارے باپ نے جو خرچہ کیا تھا اس میں کتنا ناجائز کیا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈھول تاشا باجا ناچ گانا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو تقریباً ختم ہو گیا۔ کہیں کہیں کوئی شوق والا آدمی ہوگا یا دکھاوے والا آدمی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں۔ اگر سیرت پیغمبر میں جو نمونہ اللہ نے بھیجا دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی حکم ملے گا آپ کو کہ دسترخوان کا دانہ چن کے کھاؤ۔ کیا بھائی وہ گر گیا اس کو ہم اٹھا کے کھائیں؟ ہاں، حکم شریعت تو یہی ہے کہ وہ دانہ بھی برباد نہ ہونے پائے، وہ پلیٹ بھی چاٹ لو جس میں کچھ لگا ہوا ہے، مگر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پر، اس میں اتنا ہی لیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیغمبر والے پیغمبر کی سیرت میں ہیں، اس کو اپنائیں۔ بہت سی باتیں واجب نہیں ہیں مگر کرنے پر اس کا فائدہ ملے گا آپ کو۔ مثلا پیغمبر سلام میں سبقت کرتے تھے، سب سے آگے پیغمبر سلام کرتے تھے، سب سے پہلے۔ کوئی چاہے کہ ہم پیغمبر سے پہلے سلام کر لیں تو نہیں، آگے نہیں کر پاتا، تو پیغمبر سب کو سلام کرتے تھے پہلے، چھوٹے کو بھی کرتے تھے۔ واجب نہیں ہے، سلام تو واجب ہی نہیں ہے، لیکن سیرت پیغمبر ہے، بہت سی چیزیں واجب نہیں ہیں لیکن سیرت پیغمبر ہیں، اس میں کرنے کے بعد اس کا جو فائدہ اس میں رکھا ہوا ہے وہ ملے گا۔ آپ کبھی سماج میں کر کے دیکھیے آپ کہ آپ کا ہاتھ پہلے اٹھ جائے، پہلے آپ سلام کر لیں، تو اس میں انسان کے واجب نہیں ہے یہ، لیکن اس سنت پر عمل کرنے پر انسان کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اخلاق میں اضافہ سمجھا جائے گا کہ بڑا با اخلاق آدمی صاحب، ہم چاہ ہی رہے تھے کہ سلام کر لیں مگر بڈھا ہو کے اس نے مجھے سے پہلے سلام کر لیا۔ تو جو پیغمبر نے کیا ہے، اعلیٰ پیغمبر نے کیا، اس میں کرنے پر انسان کا وزن بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہٰذا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک سیرت پر میں بہت سی باتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے رفتہ رفتہ کہ خیر امت کو خیر امت بنانے میں پیغمبر نے کتنی محنت کی ہے۔ اور اس میں جب ہی ہوگا کہ جب انسان اس طرف رغبت کرے جدھر پیغمبر نے بتایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی تھیں اور جو عادات نہیں تھی ان کے لیے میں پھر اس کو دہرا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ خیر امتی ازہدہم فی الدنیا، خیر امت میری وہ ہے کہ جو دنیا سے کنارہ کش رہے، ہے نا، اور ارغبہم فی الآخرہ، اور آخرت سے رغبت رکھے، دنیا سے رغبت نہ رکھے، اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہ لے، آخرت سے خوب دلچسپی لے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کے کام بتائے گئے ہیں، اس میں بہت سارے کام تو دنیا ہی کے ہیں،
لیکن بہت سارے کام اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ میں نے جو عرض کیا کہ بہت سارے کام دنیا ہی کے ہیں، تو دنیا کے تو ہیں مگر اس کا نقصان آخرت میں ہے۔ اور بہت سے سارے کام جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ بہت سے سارے کام جو دنیا میں ہیں مگر آخرت کے فائدے کے لیے ہیں، تو رغبت آدمی دنیا کے کام میں نہ رکھے، دنیا میں رغبت نہ رکھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہترین امت وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف رغبت نہ رکھے، تو کیا بال بچوں کو چھوڑ دے، ملنا جلنا دوستوں سے چھوڑ دے، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دے، آنا جانا چھوڑ دے، دکان کھولنا، فیکٹری جانا، کام کرنا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دے، یہ تو سب دنیا کے ہیں کام؟ نہیں، جب شریعت کا ڈیپلی اور گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے کام نہیں ہیں، اس میں سیکشن ہے، اس میں الگ الگ قسمیں ہیں۔ اگر کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اب دنیا کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہو گیا۔ اگر کھانا کھلا رہے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے تو دنیا کا کام ہے یہ۔ وہی ایک کام ہے، نیتوں کے بدلنے سے اور اسٹائل کے بدلنے سے اور انداز کے بدلنے سے وہی یہاں کا کبھی ہو جاتا ہے، کبھی وہاں کا ہو جاتا ہے۔ کبھی وہاں کا جب ہوتا ہے تو یہاں کرنے پر فائدہ ملے گا وہاں بھی، اور ورنہ یہاں کرنے پر وہاں نقصان ملے گا۔ اس کو بہت دیکھنا ضروری ہے۔ بال بچے کو گود میں اٹھا لینا، بچے کو اپنے پیار کر لینا، یہ دنیا کا کام ہے کہ آخرت کا؟ شاپنگ کرنا، بیوی کو شاپنگ کے لیے لے جانا دنیا کا کام ہے کہ آخرت کا؟ میں کہہ تو رہا ہوں مگر ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ جیب دیکھ کے لے جانا چاہیے بازار، بغیر جیب دیکھے نہ لے جائیں۔ لیکن ضرورت کا سامان لینے کے لیے اگر لے گئے تو دنیا کا کام نہیں ہے یہ، اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی کچھ پسند ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ جیب کے اندر یہ کام کیا جائے تو پھر برا نہیں ہے۔ بچے کو گود میں اٹھا لینا، پیار کرنا، یہ دنیا کا کام ہے کہ آخرت کا ہے؟ بتائیے تو دنیا کا کام ہے، مگر یہ بھی دنیا کا نہیں ہے۔ شادی کرنا دنیا کا کام ہے کہ آخرت کا کام ہے؟ نکاح عبادت ہے بھائی، عبادت۔ ایک موقع وہ ہے کہ جب واجب ہو جاتا ہے، نہ کریں گے تو حرام میں اگر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو واجب ہو جائے گا، تو واجب تو اس میں آتا ہے، عبادت میں آ جائے گا آپ کا کام، واجب ہو جائے، عبادت ہو جائے گا۔ مگر اس عبادت کے موقع پر ہمارا کیا عالم رہتا ہے؟ حدیث کے ساتھ مجھے صاحب پڑھ رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے لیجیے، ہاں؟ اور آخر میں لکھا کہ فرشتے آئے اور گھیرے ہوئے سن رہے ہیں۔ فرشتے تو سن رہے ہیں مگر یہ فرشتوں سے بڑا ہے، یہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے صاحب کہہ رہے ہیں آمین کہو، کوئی آمین ہی نہیں کہتا۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا تو میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، دولہا میاں ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں شہرے کے اندر۔ کون سمجھائے کہ عبادت کا موقع ہے تمہارے؟ ابھی تھوڑی دیر کے روک دو، بتا دو کہ ہم ابھی 10 منٹ کی بات کرتے ہیں، فون بات کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت ہو رہی، عبادت ہو رہی ہے مگر حرام کاری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مشترک مجمع عورت مرد کا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں عبادت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ شاندار عبادت ہو رہی ہے، خوب حدیث کتاب پڑھی جا رہی ہے، درود پڑھ رہے ہیں لوگ، اور سب یہاں سے وہاں تک بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے تو مولوی بیکار ہو جائے گا۔ اجے صاحب ان کو نہ بلانا چاہیے مثال کے طور پر، ان کو بولا وہ اچھے ہیں، ان کو بولا یہ اچھے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں۔ خیر امت تو قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کب؟ جب اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ تو جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم خیر امت کیسے ہیں، کس بنا پر ہیں۔ دیکھیں کسی کا کسی کے گھر پیدا ہو جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کسی بہت بڑے گھرانے میں، بہت نامور گھرانے میں پیدا ہوتا ہے نا، مگر کسی کا عمل کر کے جنت میں چلا جانا اس کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی غلطی ہو تو بات مجھے بتا دیجیے گا، نہیں تم نے بات غلط کہی ہے۔ بڑے گھر میں پیدا ہو جانا، کسی اونچے خاندان میں پیدا ہو جانا کسی کے بس کا نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہو جانا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ جاہل میں پیدا ہوئے، امیر میں پیدا ہو گئے، کہیں پیدا ہو گئے، لیکن پیغمبر کی ہدایت پر عمل کر کے جنت میں جانا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو بڑے گھر میں پیدا نہیں ہوا مگر بہت بڑے گھر میں جا سکتا ہے، درود پڑھ دے محمد و آل محمد، یہ انسان کے اختیار ہے۔
ایک حدیث اور سنا دو، خیر امتی من حدم شبابہ فی طاعت اللہ۔ خیر امت کون ہے؟ پیدا کہیں بھی ہوا ہو، کسی جگہ پیدا ہوا ہوگا، اس نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے تو امت کا، پیغمبر کا امتی ہو گیا، وہ امتی ہو گیا۔ تو اب خیر امت میں کیسے ہے؟ من حدم شبابہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، ختم کر دی اللہ کی اطاعت میں۔ یہاں لفظ نماز نہیں رکھا ہے، یہاں لفظ روزہ نہیں رکھا ہے، یہاں لفظ خمس نہیں رکھا ہے، یہاں لفظ زکوٰۃ نہیں رکھا ہے، یا اور کچھ نہیں رکھا ہے۔ اطاعت پروردگار عالم میں جس نے اپنی جوانی گزار دی وہ خیر امت میں ہے۔ اطاعت خیری نماز کا نام تو نہیں ہے۔ اطاعت حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مرد مومن کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس مقام پر اللہ کا حکم کیا ہے، اس مقام پر اللہ کا حکم کیا ہے، اس مقام پر اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہر جگہ جو اپنی شباب کو، اپنی جوانی کو اللہ کا حکم گزارتا ہے خیر امت ہے۔ وَفَطَمَ نَفْسَهُ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، اور روک لے اپنے نفس کو، روک لے اپنے نفس کو لذات دنیا سے، دنیا کی لذتوں سے۔ وَتَوَلَّهُ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت سے دل لگائے، دنیا کی لذتوں سے روک لے، اللہ کے اطاعت میں گزارے، آخرت سے دل لگائے۔ اِنَّ جَزَاءُ عَلَى اللّہ، یہ تین کام اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ اپنے آپ کو، نفس کو روک لے، اللہ کی اطاعت کرے، آخرت سے دل لگائے، تو اِنَّ جَزَاءُ عَلَى اللّہ اعلیٰ مراتب الجنہ، اس کی جزا کیا ہے؟ ان تینوں باتوں کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اعلیٰ مراتب جنت میں، جنت کے اعلیٰ مرتبے میں اس کی جگہ ہے۔ یہ ہوگا خیر امت۔ پیدا کہیں بھی ہوا ہو، کسی شہر میں رہتا ہو، اس کو ہر شہر میں حکم خدا مل جائے گا، ڈھونڈنے پر مل جائے تو عمل کی کوشش کرتا رہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر نہیں کیا عمل تو ایک خواب ہے جنت، جو دیکھ رہا ہے بیٹھ کے اور سوچ رہا ہے کہ ہم ہیں۔ خیر امت ہونا بھی ایک خاک ہے، خواب ہے۔ خواب ہم اس طرح نہ دیکھیں، بلکہ ہم ایسے دیکھیں کہ جس پر واقعی عمل ہو سکے اور جو ہم کر سکیں۔ اور اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہو اور ہم نہ کر سکتے ہوں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان احکام کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور جتنی طاقت دی ہے وہ پوری طاقت ہم اس پر عمل کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔